السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ظالم بننا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینا بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے؟ کیا ظلم کے حامی بھی جہنم کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ظلم پر خاموش رہنے والا بھی قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اسلام دین عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ظلم عدل کے بالکل برعکس ہے، اور ظلم صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا نہیں، بلکہ ظالم کا ساتھ دینا، اس کے ظلم پر خاموش رہنا یا دل سے راضی ہونا بھی ظلم کی اقسام میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اور تم ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی۔ یہ آیت بہت واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صرف جھکاؤ دکھاؤ گے، میل جول رکھو گے، تو بھی عذاب تم پر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور اس کی حمایت پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ اسے اسی ظالم کا غلام بنا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے روک کر۔ یہ تعلیم ہے کہ ظالم کی مدد یہ نہیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں، بلکہ اس کو ظلم سے باز رکھیں، یہ اس کی مدد کرنا ہے۔ اسلام میں صرف زبان سے ظلم کی حمایت جرم نہیں، بلکہ خاموشی بھی گناہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم دعا کرو گے اور وہ قبول نہ ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ ان سب پر عذاب نازل فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ظلم کا ساتھ دینے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے۔ اگر کوئی شخص ظلم کو حق سمجھے یا اللہ کے حکم کو جھٹلائے تو یہ کفر ہے، اور ایسا شخص دین سے خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان ظلم کا ساتھ دے رہا ہے دنیاوی فائدے یا خوف کی وجہ سے، تو وہ بڑا گناہ گار ہے، فاسق ہے، لیکن کافر نہیں۔ البتہ اگر اس کا دل ظلم کے ساتھ اور ظالم کے ساتھ راضی ہے تو یہ دل کا نفاق ہو سکتا ہے، جس کی بہت سخت سزا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، نہ زبان سے، نہ عمل سے، اور نہ ہی دل سے۔ مظلوم کی مدد کریں، عدل، انصاف اور سچائی کا ساتھ دیں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔